بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعترتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ تمام احباب محبت سے ادب سے بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین و یا جد الحسن والحسین۔ بعد از حمد و صلاۃ لائق صد عزت و تکریم حضور دیوان کریم حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اور جملہ برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم سب جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں جامعہ مسجد امیر الصالحین رحمۃ اللہ علیہ کے پرنور ماحول میں حاضر ہیں، اور آج یکم شعبان المعظم ہے اور یہ برکتوں والا مہینہ ذو فگن ہو چکا ہے، اور ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دعا مانگا کرتے تھے وہی دعا ہم بھی پڑھتے ہیں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ یا اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میرے اللہ کا مہینہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس لیے بھی اپنا مہینہ فرماتے کیونکہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو درود پاک والی آیت نازل ہوئی، تمام مفسرین نے لکھا کہ وہ شعبان المعظم کے اس مہینے میں آئی ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس مہینے میں جہاں ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے، جہاں رمضان المبارک کی تیاری کرنی چاہیے، وہیں اس مہینے میں اور بھی بہت سی برکات اللہ نے عطا فرمائی ہیں، جن میں 15 شعبان المعظم کی وہ رات ہے جسے شب توبہ، شب برات اور لیلۃ النصف من شعبان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور بھی اس کی بہت سی برکات ہیں۔ کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے، تو اللہ تعالی ہمیں بھی ان چیزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، جو آیہ کریمہ میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلا قصہ جو پیش آیا اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ فرسٹ ایور سٹوری ہے جو قرآن پاک کے اندر حضرت آدم کے بعد آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کوئی قصہ ذکر فرماتا ہے تو وہ بے مقصد نہیں ہوتا، بلکہ اس میں ہمارے لیے بہت سے دروس اور اسباق ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قصوں کو ذکر کر کے اس پہ غور و فکر کرنے کی ہمیں دعوت دیتا ہے، تاکہ جو معاملات ان کے ساتھ پیش آئے وہ ہمارے ہاں نہ دہرائے جائیں، اور ہم کوشش کریں کہ اس سے خیر سیکھیں اور اس کے شر سے بچنے کی کوشش کریں۔ حضرات محترم، یہ جو قصہ ہے اس کو قصۃ ابن آدم کے نام سے کتابوں میں لکھا گیا، کہ حضرت آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ، اور یہ اس وقت پیش آیا جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر جلوہ گر ہوئے، اور پھر ان کی اولاد اللہ نے انہیں عطا فرمائی، اور روایات میں ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں جڑواں اولاد دی، جس میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی، یعنی ایک قابیل اور ایک اس کی بہن۔
پھر اللہ نے انہیں جڑواں اولاد عطا فرمائی جس میں ایک حابیل اور ایک اس کی بہن. تو اس طریقے سے شروع میں 2 جڑواں اولادیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمائیں. اور پھر وہاں ایک ایسا قصہ پیش آیا جس سے علماء کرام نے 3 دروس جو ہیں وہ ذکر کیے ہیں. کہ پہلا درس اس سے ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے لا تتقطعوا ارحامکم، کہ تم اپنے رحم اور اپنے رشتہ دار جو ہیں ان سے قطع تعلقی نہ کرو. یہ پہلا سبق ہے جو قرآن حکیم نے اس قصے سے ذکر کیا ہے کہ جو تمہاری فیملی ہے، جو تمہارے رشتہ دار ہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھو، کہیں تمہاری طرف سے ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو، ظلم نہ ہو، قطع رحمی نہ ہو. دوسرا سبق یہ ہے خون نہ بہاؤ، کیونکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے اور یہ ایک ایسا بڑا گناہ ہے کہ جس کو کبیرہ گناہوں میں سر فہرست رکھا گیا. اور تیسرا سبق یہ ہے اعرف نفسک، کہ اپنے نفس کو پہچانو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا کیا صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں اور پھر ان صلاحیتوں کو نکھارنے کی کوشش کرو. یہ 3 اسباق علماء نے ذکر کیے ہیں جو اس قصے سے ہمیں پتہ چلتے ہیں. اور 6 بیماریاں جو اس ایک قصے میں اللہ رب العزت نے ذکر کی ہیں، جو بالکل آغاز آفرینش ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے نسل انسانی کا آغاز ہوا ہے اور 2 بیٹے اللہ نے عطا فرمائے ہیں، اور پھر ان کے درمیان جو ناچاکی بنی ہے اس کی وجوہات میں 6 بیماریاں ذکر کی گئی ہیں کہ ہم سب جائزہ لیں کہ کوئی ان میں سے اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو ہم سجدہ شکر بجا لائیں کہ اللہ نے ہمیں ان نفسیاتی بیماریوں سے دور رکھا. اور اگر ان 6 بیماریوں میں سے کوئی بیماری مجھ میں کسی میں پائی جائے تو وہ اسے دور کرنے کی کوشش کرے کہ وہ جہنم کی طرف نعوذ باللہ لے کے جانے والی بیماریاں ہیں. وہ 6 کون سی ہیں؟ نمبر 1 تکبر، نمبر 2 حسد، پھر بخل، پھر طمع اور لالچ، پھر سرکشی، پھر غصہ اور غضب. یہ 6 وہ بیماریاں ہیں جن کا ذکر یہاں فرمایا کہ ان سے تم نے بچنا ہے. تو پھر تمہیں حضرت آدم کو جو خلافت کا تاج پہنایا گیا اس کی سروری تمہیں حاصل ہوگی کہ تم متکبر نہ بنو، تم حاسد نہ بنو، تم بخیل نہ بنو، تم اپنے اندر لالچ اور طمع پیدا نہ کرو، سرکش نہ بن جاؤ اور جھگڑالو اور غصے والے نہ بن جاؤ. یہ 6 اسباق ہمیں اس آیہ کریمہ سے پتہ چلتے ہیں. اور مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ شروع میں آج تو اس زمین کے اوپر 7 ارب سے زیادہ انسان آباد ہیں جو ہمیں شماریات والے بتاتے ہیں، وہ 8 ارب کے قریب ہیں. لیکن اس وقت جب کہ ابھی حضرت آدم یہاں جلوہ گر ہوئے تو پوری روئے زمین پہ صرف 6 افراد تھے، جن میں ایک والد، ایک والدہ، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں. یہ ٹوٹل اس زمین کی آبادی تھی. یہ پورا وہ خاندان تھا، ایک فیملی تھی جس سے اس دنیا میں زندگی کا آغاز ہوا. تو اس پہلی فیملی کو رول ماڈل بنا کے اللہ تعالیٰ نے وہ اسباق بیان کر دیے کہ اگر یوں کرو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا، اگر اپنا صلہ رحمی کرو گے تو اس سے تمہیں یہ فائدے حاصل ہوں گے. تو وہ جو پہلی فیملی تھی اس سے وہ اسباق عطا فرما دیے گئے. حضرات محترم، قرآن حکیم نے اس قصے کے 6 منظر ذکر کیے ہیں. سب سے پہلا منظر ہے قربانی کا. اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الاخر، کہ دونوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا اور دوسرے کی قربانی کو قبول نہ کیا. دوسرا منظر خلاف کا ہے کہ جب ایک کی قبول ہو گئی دوسرے کی قبول نہ ہوئی تو آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا. تیسرا منظر قتل کا ہے کہ جب اختلاف بڑھا تو اتنا بڑا کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا خون کر کے اس کی زندگی کو ختم کر دیا. چوتھا منظر ندامت کا ہے کہ قتل تو ہو گیا اور پھر وہ کف افسوس ملنے لگا، نادم ہونے لگا، اپنے کیے پہ آنسو بہانے لگا. پھر پانچواں منظر غراب اور کوے کا ہے کہ ایک کوا آتا ہے اور وہ زمین کو کھود کے اس میں جو ہے وہ ایک مردہ کوے کو دفن کر کے اوپر مٹی ڈالتا ہے، اور اس کو بھی یہ پتا چلتا ہے کہ اب میں نے اپنے اس چیز کو کیسے چھپانا ہے، اور وہ اسے چھپانے کی کوشش کرتا ہے جو مرڈر اور جو قتل اس سے ہو گیا ہے. اور چھٹا منظر اس دفن کا ہے کہ جو آخر میں پیش آیا. اب حضور ضیاء الامت علیہ الرحمہ نے ضیاء القرآن شریف میں جہاں پر یہ قصہ آیا آپ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک جتنے قصے بھی ذکر کرتا ہے قرآن کا اپنا انداز ہے
کہ قرآن تفصیلات میں نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی قصہ ذکر فرماتا ہے تو وہ اس سٹوری ٹیلنگ کی طرح نہیں ہوتا جو ہمیں کہانی کی کتابوں میں ملتی ہے کہ شروع سے لے کے آخر تک قصے کی تفصیلات ذکر کر دی جائیں، بلکہ اللہ رب العزت جب کوئی سٹوری اور قصہ ذکر فرماتا ہے تو اس کے چند مرکزی مناظر کا ذکر اللہ فرما دیتا ہے، درمیان میں گیپ چھوڑے جاتے ہیں تاکہ انسان اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے ان گیپس کو کور کرے اور اس سٹوری کے سروں کو آپس میں جوڑے اور پھر اس کا مارل خود نکالے اور پھر اسے آگے پہنچائے۔ یہ اسلام وہ دین رحمت ہے جو عقل کو استعمال کرنے والا دین ہے۔ یہ ایسا دین نہیں ہے کہ جس میں رٹی رٹائی باتیں کر دی جائیں، بلکہ یہاں قصہ بھی ذکر کیا تو اس میں گیپ چھوڑ دیے کہ جو عقل تمہیں دی ہے اس کو استعمال میں لاؤ، شعور کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے فلیکسیبلٹی اور لچک رکھ دی کہ ہر زمان و مکان کے لیے قرآن کا یہ قصہ درست رہے گا اور اس سے ہر زمان و مکان کے لوگوں کو سبق ملتا رہے گا اور وہ اپنی اپنی ضرورت کے مطابق اس سے شفا کو کشید کرتے رہیں گے۔ تو یہ بھی حکمتیں ہیں کہ اللہ رب العزت کبھی بھی قصے کی پوری تفصیلات کو ذکر نہیں فرماتا۔ تو یہ عقل کا احترام ہے جو اسلام اور دین اسلام نے کیا ہے۔ حضرات محترم، اس کے اندر قرآن نے جہاں سے قصہ شروع کیا وہ تو یہ ہے کہ دونوں بھائیوں نے قربانی کی اور ایک کی قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہ ہوئی، لیکن اصل میں قصہ یہاں سے شروع نہیں ہوتا بلکہ قصہ جنت سے شروع ہوتا ہے، اور جس کو ہم پہلے بھی بیان کر رہا ہے، صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ قصہ وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے فرمایا میں اسے خلیفہ بناتا ہوں اور اس کو میں ساری ذمہ داریاں زمین کی آباد کاری کی سونپتا ہوں، زمین کو آباد انسان نے کرنا ہے، اس کو میں نے اپنی خلافت کا تاج اس کے سر پہ رکھا۔ تو فرشتے جو ہیں وہ تو مان گئے، لیکن شیطان اور ابلیس کے اندر حسد کے جراثیم پیدا ہوئے۔ تو یہ وہ پہلا جرم ہے، یہ وہ پہلا گناہ ہے جس کا آغاز وہاں سے ہوا کہ ابلیس کے اندر حسد اور جیلسی جو ہے وہ محسوس ہوئی۔ پھر دوسرا منظر ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو رحم کو بنایا، اور رحم کہتے ہیں وہ تعلق جو رشتہ داروں کے درمیان ہوتا ہے۔ تو قامت الرحم فتعلقت بعرش الرحمن، تو وہ رحم جو ہے وہ اٹھا اور اٹھ کے اللہ کے عرش سے چمٹ گیا اور اس نے کہا ھذا المقام العائذ بک من القطیع یا رب، اے میرے رب یہ وہ مقام ہے تیرے عرش کا جسے پکڑ کے قطع رحمی سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ کوئی اگر میرے اس تعلق کا پاس نہیں رکھے گا، اس رشتہ داری کے تعلق کو جو نہیں نبھائے گا، تو میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ تو مجھے پناہ عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے رحم سے فرمایا اما تردینا ان اصل من وصلکی وان اقطع من قطعکی، اے رحم اور رشتے تو کیا اس پہ راضی نہیں ہے کہ میں تیرے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں جو تجھ سے تعلق جوڑے گا میں خدا اس سے تعلق جوڑوں گا، جو تجھ سے تعلق ختم کرے گا میں اس سے تعلق ختم کر کے اس سے ناراضگی کا اعلان کرتا ہوں۔ ردیت یا رب، اے رحم نے کہا میں راضی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلک ذالک، کہ میں تجھے یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ جو اے رشتے اور تعلق جو تجھے جوڑے گا میں اپنی رحمت کا تعلق اس سے جوڑتا چلا جاؤں گا۔ تو یہ وہ منظر ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ رحم اللہ تعالیٰ کے عرش سے چمٹ کے مانگ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے عطا کر رہا ہے۔ ابلیس کو اس سے مزید حسد پیدا ہوا کہ انسان کو اللہ نے ایک تعلق بھی عطا کر دیا جس سے یہ خود مضبوط ہوگا، تو مزید حسد میں اضافہ ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم ملائکہ سے کہا کہ اسے سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا اور ابلیس نے سجدہ نہ کیا اور اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، یہ مٹی سے ہوا ہے۔ تو اپنی اصل پہ ناز کرتے ہوئے مزید اس نے تکبر کیا، پہلے حسد تھا اب تکبر جو ہے وہ گناہ بھی سامنے آ گیا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا لئن اخرتنی الی یوم القیامت لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا، کہ اللہ میں بھی اب یہ کہتا ہوں کہ اگر قیامت تک تو مجھے مہلت دے دے تو میں اس آدم کی ذریت کو، احتناق کا مطلب عربی کے اندر ہوتا ہے گلے میں نعوذ باللہ لگام ڈال کے کھینچنا،
لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، کہ میں ان لوگوں کو آپس میں یوں لڑاؤں گا کہ ان کے گلے میں لگام ڈالوں گا، اپنی مرضی کے مطابق ان کو استعمال کروں گا، لڑاؤں گا، قتل و غارت میں ان سے کرواؤں گا۔ تو یہاں تیسرا گناہ شامل ہو گیا، پہلے حسد تھا، پھر تکبر تھا، پھر اناد اور سرکشی بھی اس میں شامل ہو گئی اور وہ سرکش ہو گیا۔ پھر چوتھا گناہ سامنے آیا کہ اس نے کہا ہل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی۔ اب اس نے حضرت آدم کو بہکانے کے لیے کہا کیا میں آپ کو ایک راستہ نہ دکھاؤں کہ ویسے تو آپ کی زندگی جلد ختم ہو جائے گی، لیکن جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ اگر آپ اس شجرۃ الخلد سے پھل کھا لیں گے تو آپ کو ایسی بادشاہی نصیب ہوگی لا یبلا، جو کبھی بوسیدہ نہیں ہوگی، ہمیشہ آپ زندہ رہیں گے۔ تو یہاں چوتھا گناہ سامنے آیا جسے طمع اور لالچ کا گناہ کہتے ہیں، کہ اس نے انسان میں لالچ پیدا کرنے کی کوشش کی اور انہیں کہنے لگا کہ آپ اگر یہ طمع اپنے اندر پیدا کر لیں اور نعوذ باللہ اس درخت سے جا کے کھا لیں۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور آپ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے صالحین اور پیارے اور مقربین بندوں میں شامل ہو گئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پہ اس قصے کو ذکر کرتے ہوئے جو حدیث ارشاد فرمائی وہ صحیحین میں ہے۔ میرے پاک نبی کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، فرمایا وہ بندہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے مطابق بھی تکبر ہوگا، بڑائی ہوگی، جو اپنے آپ کو متکبر سمجھے گا، دوسروں سے بہتر جانے گا، فرمایا وہ جنت کی ہوا کو نہیں پا سکے گا، کیونکہ یہ وہ گناہ ہے جو ابلیس سے شروع ہوا اور حضرت آدم کو اللہ نے عجز و انکسار عطا فرمایا، گریہ وزاری عطا فرمائی، رونا اور توبہ کرنا جو ہے اس کی توفیق انہیں نصیب ہوئی۔ تو اس طریقے سے گناہ بھی ذکر کیے اور ان کا علاج بھی قرآن حکیم ذکر کرتا چلا گیا۔ پھر جب حضرت آدم زمین پہ آئے تو اب جنت میں عالم یہ تھا کہ اللہ نے فرمایا ان لک فیہا اللہ تجوع ان لک اللہ تجوع فیہا ولا تعری، کہ اے آدم جنت میں نہ آپ کو کھانے کی کوئی کمی محسوس ہوگی، نہ بھوک لگے گی، نہ آپ بے لباس ہوں گے۔ جب زمین پہ آئے تو اب کھانا خود کمانا تھا، خود کسب کرنا تھا، تو آپ نے دو کام جو ہیں ان سے اپنی محنت شروع کی، ایک زراعت کھیتی باڑی اور دوسرا جانور جو ہیں ان کو چرانے کا اہتمام کرنا۔ یہاں سے آپ نے اپنی محنت شروع کی کہ اپنے لیے خود غذا کو پیدا کرنا، خود محنت کرنا، اور اس میں آپ نے اپنے ان بیٹوں کو جو حابیل اور قابیل ہیں انہیں کہا میری معاونت کرو، اب مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ تو دونوں کے رویے مختلف تھے۔ حابیل نے اپنے والد کے ساتھ مل کے وہ کام سیکھنا شروع کر دیا، زراعت کیسے ہوگی اور جانوروں کو چرانا ہے تو اس کے کیا آداب ہیں، کیسے اس کے اندر میں نے محنت کرنی ہے۔ اور قابیل جو ہے اس نے محنت کے بجائے سستی اور غفلت کو اپنا شعار بنایا اور اس نے محنت نہ کی، وہ اس محنت کے اندر نہ پڑا۔ اب بعض لوگ یہاں یہ سوال کھڑا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دونوں کو اللہ نے پیدا کیا تھا، دونوں میں صلاحیتیں اللہ نے رکھی تھی، تو اس میں قابیل کا جرم کیا ہے اگر وہ محنت نہ کر سکا؟ تو اس میں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے پہلے دن سے دونوں راستے انسان کے سامنے رکھ کے اسے اختیار دے دیا، اگر محنت کرو گے تمہارا مقام یہ ہوگا، اگر وقت ضائع کرو گے تو پھر تمہیں اس کے یہ نقصانات ہوں گے۔ تو ایک بھائی نے اس پیغام کو سمجھا، محنت کی، دوسرے بھائی نے سستی اور غفلت کو اپنا شعار بنایا، تو کیا ہوا؟ دن ہی دن میں ماں باپ کی آنکھوں میں حابیل چمکتا گیا، ممتاز ہوتا چلا گیا اور اس کو ماں باپ زیادہ محبت دینے لگے، اور قابیل اپنی سستی اور اس غفلت کی وجہ سے ماں باپ کے اور معاشرے کی نگاہ میں وہ مقام پیدا نہ کر سکا، اپنی بہنوں کی نظر میں وہ مقام پیدا نہ کر سکا۔ تو یہاں سے پھر وہی بیماری جو شیطان پیدا کرنا چاہتا تھا وہ پیدا ہوئی، حسد پیدا ہوا، بغض پیدا ہوا، تکبر پیدا ہوا، سرکشی پیدا ہوئی، اور وہ سرکشی پھر وہاں تک لے پہنچی کہ وہ دونوں بھائی آپس میں اختلاف میں چلے گئے اور شیطان نے اپنی پلاننگ شروع کر دی۔ تو آخری جملوں میں جو سبق آج میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، علماء فرماتے ہیں اور جو تربیت کے ماہرین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس قصے سے ہمیں یہ مورل اور سٹوری کا سبق حاصل ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو مشغول نہیں رکھیں گے، ان کو آپ کسی کام میں نہیں لگائیں گے
اور اگر آپ انہیں وقت ضائع کرنے دیں گے تو فارغ ذہن اس میں حسد پیدا ہوتا ہے، وہ کام کرنے کے بجائے دوسرے پہ نظر رکھتا ہے، وہ مجھ سے آگے جا رہا ہے، وہ زیادہ کما رہا ہے، اس کی تعلیم زیادہ ہے، تو اس کے پاس سوچنے کے لیے وقت ہوتا ہے، تو اس کے اندر شیطان اس طرح کے خیالات پیدا کرتا ہے۔ کوشش یہ کی جائے کہ نوجوان فارغ نہ رہے، ہمارا بچہ فارغ نہ رہے، ہر وقت اسے ایک کام سے دوسرے کام میں مشغول رکھا جائے، کبھی قرآن کی تلاوت، کبھی مختلف سکلز کو سیکھنا، کبھی اپنے آپ کی گرومنگ کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جانا۔ جو نوجوان ان کاموں میں مشغول رہتا ہے، حضرت حابیل کی طرح اس کو آگے بڑھنے کا جذبہ مزید بلندیاں عطا کرتا چلا جاتا ہے، اور جو وقت ضائع کرے، جو اپنے آپ کو اس زمانے کی رفتار کے مطابق آگے نہ بڑھائے، تو اس میں شیطان ایسے خیالات پیدا کرتا ہے جو حسد، بغض، کبر، تکبر، ان جیسی بیماریوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو حضرات محترم، یہ وہ قصہ ہے جسے قرآن حکیم نے ذکر کر کے ہمارے لیے یہ سبق اس میں رکھ دیا کہ اس قصے سے تم یہ سیکھو۔ اور یہاں علماء فرماتے ہیں کہ اذ قربا قربانن کے لفظ سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ اگر آپ کوئی بھی دنیا کا بڑا کام کرنے لگیں، تو آج ہمارے سامنے تو یہ آپشن نہیں ہے جو ان بیٹوں کے سامنے تھا کہ دونوں قربانی دیں، اللہ تعالیٰ کس کی قربانی قبول کرے اور کس کی قبول نہ کرے۔ وہاں تو فوراً پتہ چل گیا حابیل کی قبول ہے، قابیل کی قبول نہیں ہے۔ ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ فرمایا جب بھی دنیا میں کوئی بڑا کام کرنے لگیں، پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کسی بڑے عمل کو پیش کر لیں، کوئی قربانی پیش کر لیں، کوئی اپنی سجدے پیش کر لیں، کوئی قرآن حکیم پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر لیں۔ پھر جب آپ اس خیر کے کام کی طرف جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، قرآن حکیم اس طرح ہمارے لیے اسباق اور دروس بیان کرتا ہے کہ ہم ان سے سبق سیکھیں اور بہتری کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں نور قرآن عطا فرمائے، شعبان کے مہینے کی برکات عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی برکتیں بھی ہم سب جو ہے وہ سمیٹ سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔